یہ تو جاہلانہ مزاج ہے آپ کا. جو عقیدہ ہے مردے نہیں سنتے، قبروں کے پاس جا کر سلام نہیں کرنا، ان سے جو ہے آپ ان کو وسیلہ نہیں بنانا، یہ جو آپ کا عقیدہ ہے بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے. آپ بخاری شریف کو تو مانتے ہیں نا بھائی، بخاری شریف سے بہتر آپ کی نظر میں کوئی اور کتاب نہیں ہے حدیث کی دنیا میں. سب سے افضل و اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، تمام کتابیں احادیث میں سب سے اول درجے کی کتاب ہے بخاری شریف. اب آپ اس کو تو ماننا چاہیے. اب اس کی اگر آپ دلائل لے لیں تو پھر آپ دیکھیے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف میں ایک باب باندھتے ہیں. باب کا نام ہے المیت یسمع خفق النعال، مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے. سبحان اللہ. امام بخاری باب ہی یہ باندھے بخاری شریف کے اندر، مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے. اب بخاری شریف کو تو مان لو بھائی، سب کو نہیں مانتے نا بھائی. بخاری شریف کی آپ بولتے ہیں کہ ہم جو بخاری میں ہم مان لیں گے، تو اب مان لیجئے بخاری شریف میں خود امام بخاری یہ باب باندھ رہے ہیں کہ مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے. المیت یسمع خفق النعال، مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے. یہ حدیث نہیں ہے، امام بخاری نے یہ باب باندھا. باب باندھ کے اب اس کے مطابق امام بخاری جو ہے احادیث لے کر آتے ہیں کہ میتیں جوتوں کی آواز سنتی ہیں، انسانوں کی آواز تو دور کی بات ہے، جوتوں کی آواز سنتی ہے ان کی قبروں پہ آنے والوں کی. یہ اس کے اوپر احادیث لے کر آتے ہیں امام بخاری. اب ایک حدیث ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آتے ہیں، العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى ووهب اصحابہ حتی انہ لیسمع قرع نعالہ. حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب بندہ خبر میں رکھا جاتا ہے اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں، جب اس کے دوست وہاں سے پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، نکلتے ہیں، تو وہ ان لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو اپنی خبر میں سنتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے. تو مطلب یہ ہے کہ میتیں اپنی قبر میں اتنے شعور سے ہوتی ہیں، پلٹنے والوں کی، لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتی ہے. کب؟ جب وہ اسے دفن کر کے پلٹتے ہیں. ایسا نہیں 6 مہینے کے بعد سنتا ہے، 1 سال کے بعد سنتا نہیں. جیسے آپ میت کو خبر میں رکھ دیے، مٹی ڈال دیے، آپ پلٹتے ہیں، میت آپ کے پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب پھر اس کے بعد اور آگے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آقا علیہ السلام، یہ بھی کتاب الجنائز بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. میں اس لیے بخاری بول رہا ہوں، بعض لوگوں کو بخار چڑھ گیا، جو بخاری میں ہم وہی مانیں گے، بس بخاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانیں گے. بخار چڑھ گیا لوگوں کو، جاہلانہ بخار ہے. جبکہ صرف بخاری کی احادیث صحیح ہے ایسا نہیں ہے. صحاح ستہ میں جتنی احادیث ہیں ان میں تقریباً احادیث صحیح ہیں. صحاح ستہ میں تقریباً، صحاح ستہ ان کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر صحیح احادیث کثیر ہیں. لیکن افسوس ہے لوگوں کو. چلیے بخاری شریف میں مانتے چلیے. اب آئیے یہ مان لیجئے، جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشرکین کی لاشوں پہ حضور تشریف لے گئے. مشرکین کی لاشوں پہ حضور تشریف لے جانے کے بعد حضور ان سے مخاطب ہو رہے ہیں، مشرکین کی میتوں سے، لاشوں سے، مسلمان کی نہیں، صحابہ کی نہیں، کافروں کی، مشرکین کی، خدا کے باغیوں کی، رسول اللہ اور اسلام کے دشمنوں کی لاشوں سے حضور مخاطب ہیں. حضور مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. حضور نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے تم سے جو وعدہ کیا رب نے اس کو پورا کر دیا. میرے رب کا وعدہ حق ہے، رب نے تم سے جو وعدہ کیا پورا کر دیا. پھر اس کے بعد اب صحابہ اکرام حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اسی وقت، یا رسول اللہ اتدعو امواتا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میتوں سے مخاطب ہیں، کیا یہ آپ کا خطاب سنتے ہیں؟ سبحان اللہ. صحابہ پوچھ رہے ہیں حضور سے، میتوں سے. یہ کوئی اولیاء کی میتیں نہیں ہیں، صوفیہ کی نہیں ہے، بزرگوں کی نہیں ہے، یہ میت تو جو ہے کفار مشرکین کی ہے. اب حضور سے صحابہ سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور کی بات بتا رہا ہوں. اب احمد نقشبندی صاحب کے اوپر کوئی اگر انگلیاں اٹھاتے تو بے خوفی ہے اس کی. بھائی ہم جو کچھ بولتے ہیں وہی بولتے ہیں جو
احادیث میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، غور کیجئے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے یہ حدیث موجود ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں، تم ان کی طرح نہیں سنتے، تم سے بہتر سنتے ہیں، فرمایا حضور سبحان اللہ، میت اتنے جو ہے ان کی سماعت کا یہ عالم ہو جاتا ہے۔ جب مشرکین کافروں کی سماعت کا بعد وفات یہ عالم ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کا، پھر سرکار غوث پاک کا، غریب نواز کا، یوسفین سرکار کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیے، لوگوں کو اختلاف ہے بھائی، ارے یہ تو اللہ کا تعالیٰ، ایسا کیسا ہوتا ہے بھائی، میتیں سنتی ہیں، میتیں جو ہے دعائیں کرتے ہیں تو وہ اللہ تک پہنچاتی ہے، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ یہ جاہلانہ سوال ہے جاہلوں کا۔ ارے یہ کیا بڑی بات ہے بھائی، سننا، اللہ تک ہماری فریاد پہنچانا، دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانا، اور یہ اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں تو اس سے بڑی تعجب خیز بات بیان کیا، اس سے بڑی تعجب خیز بات جو ہماری عقل سنیں گی تو دنگ ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ہیں الفاظ قرآن شریف کے اندر، مگر یہ کلمات حضرت عیسیٰ نے کہے تھے، اللہ نے ان کی کلمات کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ارے میرے بھائی، اگر کوئی مردہ اگر خبر میں لیٹ کے سن لے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ حضور کے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ مردوں کو زندہ کرنا تو یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اب اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا و نوازی سے یہ قدرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، باذن اللہ۔ اب اللہ دینا چاہے تو مردوں کو زندہ کرنے کا مقام دے دیتا۔ اب اگر یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو، انبیاء کو، بزرگوں کو، غلاموں کی فریاد سن کے اللہ تک پہنچانے کی اگر قوت و قدرت دے دے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر نہیں مانتے ہیں آپ تو آپ مت مانیے، یہ آپ کی جہالت ہے، آپ کے سینے پہ جو ہے گمراہی کے پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں پہ گمراہی کے پردے پڑے ہوئے اس لیے آپ نہیں مانتے، آپ کے کانوں پہ گمراہی کے پردے پڑے ہوئے اس لیے آپ سن کے سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد دیکھیے، اگر مردے نہیں سنتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو یوں کہو السلام علیکم یا اہل القبور، ہے نا بھائی؟ ترمذی شریف ابواب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اگر نعوذ باللہ کے من ذالک اگر مردے نہیں سنتے یا مردوں کو سنانا شرک ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ بولیں گے اگر مردوں کو سلام کرنا، مردوں سے مخاطب ہونا، مردوں سے گفتگو کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، ان کی بارگاہ میں اپنی جو ہے فریاد کو اللہ کا محبوب و مددگار بندہ سمجھ کے پیش کرنا، اگر یہ شرک ہے، حرام ہے، تو پھر یہ حضور کس کی تعلیم دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ کی تعلیم۔ سلام کرنے کا حکم تو خود حضور ارشاد فرمانے کہو جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب اگر نعوذ باللہ کے من ذالک اگر مردے نہیں سنتے تو پھر سلام کس کو کر رہے ہیں؟ بلکہ یہاں تک احادیث مبارکہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبرستان جا کر سلام کرتے ہو، نہ صرف قبرستان والے تمہارے سلام کو سنتے ہیں بلکہ فرد علیہ السلام، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور آنے والوں کو قبر پر پہچانتے بھی ہیں۔ کون آیا؟ رشتہ دار آیا یا بھائی آیا یا بھتیجا آیا یا بھانجا آیا یا مرید آیا یا غلام آیا یا باپ آیا، پہچانتے ہیں رشتوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ایسی شان کے ساتھ اپنی خبروں میں زندہ ہیں۔ پھر اور ایک بات دیکھیے، آپ قرآن شریف کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پورا تفصیلی واقعہ اپن اس میں نہیں جائیں گے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کیے کہ اللہ تیری جو قدرت ہے کہ تو مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرتا ہے، وہ کیسے کرتا، میں اس قدرت کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ ایک کام کرو، کچھ پرندے لو، ان پرندوں کو جو ہے ان کے جسموں کو الگ کرو، ان کا خیمہ بناؤ، ان کے ایک مقام پہ رکھ دو، اور پھر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ان کو آواز دو۔ تفصیلی واقعہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، ان کے لے لیے، ان کے منڈیاں پوروں کے الگ کر دیے، ان کے پورے جسموں سے پورا چمڑا چھیل دیے، ان کے جسموں کا پورا خیمہ بنا دیے، پورا گوشت ایک دوسرے میں ملا دیے، پورا ایک پرندے الگ الگ قسم کے تھے، ان پرندوں کو پورا ایک جگہ ملا کے ان کا گوشت ایک جگہ رکھ دیے، رکھ کے اب ایک مقام پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو آواز دے رہے ہیں، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، تم ان کو پکارو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ، اور ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مردہ پرندوں کو آواز دی، وہ پرندوں کے گوشت پورے الگ الگ ہوئے، ان کے پر لگے، وہ اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ سبحان تو اب ایک بات بولیے، وہ تو مردہ تھے، جی ابراہیم علیہ السلام پکارے، بے شک ان لوگ سنے نہیں سنے؟ سنیں، جب مردے پرندے سنتے اور غوث پاک اگر ہماری آواز سن لے اللہ کے حکم سے، غریب نواز اگر ہماری آواز سن لے، کیا بات، سبحان کیا تعجب کی بات ہے بھائی۔ بے شک